السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ اس گھر کی دیواریں تو ہمیں سنتی ہیں مگر گھر کے لوگ نہیں سنتے۔ ہم پورا دن مشین کی طرح لگی رہتی ہیں، کبھی بچوں کے پیچھے، کبھی میاں کے پیچھے، کبھی کہاں، کبھی گھر کی ترتیب کرتے ہوئے، کبھی کچن کی تپتی آگ میں۔ اور ان سب کے بیچ جب ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے نا، تو کوئی ہم سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا، ہمیں اتنا عجیب لگتا ہے کہ بس پوچھے مت۔ اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی کام کہتے ہیں تو چلا اٹھتی ہیں۔ ہماری چیخیں جتنی بلند ہوتی ہیں نا، ہمارے بچوں کے کان اتنے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو آپ کی آواز نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کو اتنا بااثر بنا دیں گے کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ آپ نے پتہ ہے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف لفظوں کا چناؤ کرنا ہے اور آواز کا اتار چڑھاؤ کرنا ہے۔ آپ اگر اس ٹیکنیک میں کامیاب ہو گئی نا، تو میری بہن آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ آپ ہر بات منوا سکتی ہیں، اپنے میاں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ساس سسر سے، سب سے، ان کو مینیپولیٹ کر کے، ان کو اپنے ہی طریقے سے چلا کے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم تب بولتی ہیں جب ہمیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں جب انسان غصے میں چیختا ہے نا، تو سامنے والے کا دماغ صرف شور سنتا ہے، اس کی بات نہیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، تو کمرے کے دوسرے کونے سے چلانے کے بجائے آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں، اس کا ہاتھ تھامے اور تھوڑا سا ایموشنل ہو کے بولے، کیا تجھے نہیں لگتا کہ تو اپنی ماں کا دل دکھا رہا ہے؟ جب آپ دھیمی اور بھاری آواز میں کہتی ہیں نا کہ بیٹا کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا یہ رویہ ماں کا دل نہیں دکھا رہا، تو وہ جملہ اس کے کانوں سے ہوتا ہوا سیدھا اس کے ضمیر پر دستک دیتا ہے۔ بلند آواز صرف کان پھاڑتی ہے، مگر دھیمی آواز روح تک پہنچتی ہے۔ ہم اکثر وہ مانگتی ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، مگر وہ دینا بھول جاتی ہیں جس کی دوسرے کو پیاس ہے۔ مرد ہو یا بچہ، ہر انسان اپنی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر گھر کے معاملات میں آپ کی بات سنیں، تو شکایت کا دفتر کھولنے سے پہلے شکر گزاری کا ایک جملہ اس کو تحفے میں پیش کر دو۔ وہ یہ کہ مجھے پتا ہے کہ آپ پورا دن ہمارے لیے اتنی دھوپ اور سختی برداشت کرتے ہیں، کبھی کسی کی بات سنتے ہیں، کبھی کسی کی بات سنتے ہیں، آپ کی محنت کی وجہ سے ہم سکون سے ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، تو اس کے بعد آپ کی چھوٹی سی فرمائش بھی اس کے لیے ایک حکم بن جاتی ہے۔ انسان اس کی بات کبھی نہیں ٹالتا جو اسے خاص ہونے کا احساس دلائے، جیسے آپ اپنے میاں کو دلائیں گی کہ تم کتنے خاص ہو، تم ہمارے لیے یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، آپ ایسا نہ کرو، آپ ویسا نہ کرو، آپ اتنی اپنا خیال رکھا کرو۔ اس طرح کی باتیں جب آپ ان سے بولیں گی نا، دو پیار کے بول، تو ان کے دل تک اتریں گے۔ خاموشی جب بولتی ہے نا، تو بڑے بڑے الفاظوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا نفسیاتی راز پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ با مقصد خاموشی ہے۔ اگر آپ مسلسل بولتی رہیں گی تو آپ کے الفاظ اپنی قیمت کھو دیتے ہیں۔ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، کامن ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے تو یہی بولتے ہی رہنا ہے۔ دل کو چھو لینے والی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کسی دن جب آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا، تو بحث کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیں۔ شور نہ مچائیں، ماتھے پہ بل نہ لائیں، بس اپنا کام خاموشی سے کرتی رہیں۔ جب ایک شور مچانے والی ماں یا شکایت کرنے والی بیوی اچانک سے پرسکون ہو جاتی ہے، تو پورے گھر میں ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، اندر ہی اندر، جو کسی کو محسوس بھی نہیں ہو رہی، تو صرف وہی بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہوتا ہے، بیہیویئر ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے احساس دلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف چپ رہ کے۔ وہ خاموشی ان سے سوال کرے گی جو آپ کی زبان نہیں کر سکتی۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ اس گھر کا ستون ہے۔ اگر آپ ٹوٹ گئی یا آپ کا لہجہ تلخ ہو گیا، تو گھر کی بنیادوں نے تو ہل ہی جانا ہے۔ اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اپنے کردار اور لہجے کو اتنا بلند کریں کہ لوگ آپ کی خاموشی سے بھی ڈریں اور آپ کی مسکراہٹ کے طلبگار رہیں۔ ہر وقت وہ یہ چاہیں کہ آپ مسکراتی رہیں۔ محبت سے بات منوانا کمزوری نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آزمائش شرط ہے، آج ہی آپ اپنے لہجے میں وہ مٹھاس پیدا کریں، وہ ٹھہراؤ پیدا کر کے دیکھیں جو بڑے بڑے طوفانوں کو تھام سکتا ہے۔ اگر آج کی بات آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو کو اپنی ان سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں جو گھروں کے کاموں میں اور اپنوں کے رویے سے تھک چکی ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں۔